لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي القرشي البتهي الابتهامي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ایک دفعہ عظمت آل محمد علیہ السلام پر مل جل کر کے آوازیں بلند نہ رہے صلی اللہ. حضرات مومنین، 12:15 ہو رہا ہے اور انشاءاللہ 1:10 پر آپ کے ساتھ میں رہیں گے. بہت ہی مشہور و معروف آیہ کریمہ کی تلاوت ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی، لیکن اس سے پہلے دل چاہتا ہے کہ ایک روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. علیکم السلام. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. ایک دفعہ اور صلوات پڑھیں. دیکھیے، یہ روایت آپ نے ضرور سنی ہوگی کہ ایک فرشتہ ہے جس کو اس کام پر لگایا گیا ہے کہ وہ جو حضرات درود پڑھتے ہیں ذرا اس کو وہ کاؤنٹ کرے. ہے نا؟ تو لیکن نبی نے کیا دیکھا، وہ اس ثواب کو گن نہیں پا رہا، وہ اس ثواب کو کاؤنٹ نہیں کر پا رہا، گن نہیں پا رہا ہے. تو اب یہ آپ خود ہی اندازہ لگائیے کہ ہم اور آپ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جس مرحوم کے سلسلے سے یہ مجلس ہو رہی ہے، جہاں پڑھی گئی درود کا ثواب کیا خالی آپ کو ملے گا یا انہیں بھی پہنچے گا؟ تو پڑھیے ایک اور صلوات پر محمد. جو روایت پیش کرنا چاہتا ہوں، پھر اپنے موضوع سے متصل ہو جاؤں گا. بہت دل کی گہرائی سے سنیے گا. ہمارے اور آپ کے 8ویں امام اپنے ایک صحابی کے قریب میں، یعنی صحابی ان کے پاس آیا تو امام نے اسے ایک جملہ کہا. امام نے کہا کہ میں کسی خاص مقصد کے تحت اس واقعے کو پیش کر رہا ہوں. امام نے کہا کہ تم نے کل اپنے یہاں میرے جد مظلوم کی مجلس رکھی تھی اور مجھے نہیں بلایا. دیکھیے امام کے جملے پہ غور کرو، تم نے ہمیں نہیں بلایا. اب وہ صحابی نا گھبرا گیا، گھبرا کے کہتا مولا کیا آپ کو خبر ہے اس چیز کی؟ کہا ہاں ہمیں خبر ہے. یعنی اس کا مطلب یہاں سے ایک نتیجہ یہ لیجئے، جہاں کہیں بھی مجلس عزا کا اہتمام ہوتا ہے، کوئی آئے نہ آئے، معصوم ہستیاں تشریف لاتی ہیں. اب سوال کیا ہے امام کا کہ تم نے ہمیں بلایا کیوں نہیں؟ اب یہیں رک کر کے ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں، صاحب خانہ سے بھی، خود اپنے آپ سے بھی، آئے ہوئے مومنین سے بھی. دیکھیے وہ آتے ہیں، یقیناً آپ نے دل سے ایک بار آواز دی بھی ہوگی مولا آئیے گا، لیکن میں آپ حضرات سے، خود اپنے آپ سے بھی، ہم جب بھی مجلس عزا کا اہتمام کریں نا تو ہم اپنے امام کو ضرور بلائیں، خاص کر امام آخر کو ضرور بلائیں. ایک ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے حضور کہ ہم لوگ دیکھی دیکھا بہت کام کرتے ہیں، مطلب یہ کر رہے ہیں تو ہم بھی کریں گے، انہوں نے یہ کیا تو ہم بھی کریں گے. ہاں یہ کام بہت اچھا ہے. ہمارے یہاں ایک رسم سی ہے
اچھی ہے چیز اچھی ہے، بظاہر دکھنے میں بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس کے ڈیپ میں اگر آپ جائیں گے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہم لوگ یہ کیا کر رہے ہیں۔ پہلے آپ مثال سن لیجئے، آپ مثال سنیے۔ مثال کے طور پر اختر صاحب نے ہمیں بلایا، اور بلانے کی مثال ہے خالی، جیسے ہی انہوں نے بلایا اور ہم اب گھر میں داخل ہونا چاہتے ہیں، مثال ہے خالی، لیکن ماحول ایسا ہے کہ مجھ جیسا حقیر بھی یہ چاہ رہا ہے کہ میں نہ جاؤں۔ ماحول ایسا ہے، ماحول ایسا۔ ایک منزل پر لے جانا چاہتا ہوں عزیزان محترم، ہمارے یہاں جانتے ہیں کیا ایک رسم ہے؟ ادھر بیٹے یا بیٹی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے نا، تو ہم ایک کارڈ لے آ کر کے کہاں درگاہ میں رکھ دیتے ہیں، کہیں زری کے پاس، کہیں، کیوں؟ اچھی چیز ہے، دیکھیے ظاہری چیز ہے کہ بہت اچھی چیز ہے، ہم ایسا نہیں ہوتا کہ بغیر انہیں کوئی پروگرام کر لے، یاد کرتے ہیں ان کو، لیکن جب ہم نے انہیں دعوت دی، دیکھیے ہمارا اور آپ کا معاملہ الگ ہے کہ ہم 10 بہانے بناتے ہیں نہ آنے کا۔ ہمیں اگر بلایا جائے تو ہمیں نہیں آنا تو ہم 10 بہانے بنائیں گے۔ اب ہم نے لے آگے کارڈ رکھ تو دیا درگاہ میں، زری پہ، یقین مانیے اگر آپ نے ایک بار کہا کہ آپ تشریف لائیے مولا، آئیں گے وہ، لیکن اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اب ہم انہیں دروازے سے ہی اپنی حرکتوں کی بنا پہ واپس کر دیں یا اپنے اہتمام کی بنا پہ انہیں عزت سے اندر بلائیں۔ ہمارے یہاں شادیوں میں یہی ہو رہا ہے، اکثر جگہ یہی ہو رہا ہے، بلاتے تو ہیں مگر ایسا نہ اہتمام ہوتا ہے نہ انتظام ہوتا ہے۔ ارے جب ہمارے جیسا حقیر آدمی اگر اس کے اہتمام اور انتظام میں کوئی کمی آ جائے تو وہ بھلے واپس نہ جائے مگر شکایت ذہن میں رہتی ہے، لیکن اگر کہیں کسی گھر میں لہو و لعاب کا سامان ہو، اگر شادیوں میں بے پردگی ہو، اگر شادیوں میں ڈی جے کا اور ان تمام چیزوں کا اہتمام ہو، تو یاد رکھیے گا انما کا پہرا ہے یہاں، یہ نجاست نہیں، نجاست ان کے قریب نہیں جا سکتی۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اب امام کا وہ جملہ سنیے، امام نے کہا تم نے ہمیں بلایا نہیں، اس کا ایک یوں تو آخر میں پڑھتا اور یہیں سے مصائب پہ آ جاتا، لیکن میں بالکل آغاز میں ہی اس کو پیش کر رہا ہوں، اس کا خاص مقصد ہے، سنیے گا بہت توجہ۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ امام نے کہا حضور تم نے ہمیں بلایا نہیں۔ اب اس کا جواب سنیے، کہا مولا میں نے جان بوجھ کر کے آپ کو نہیں بلایا، میں نے جان بوجھ کر کے آپ کو نہیں بلایا۔ کیا کیوں؟ ہاں کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب مجلس ہوتی ہے نا، مجلس، تو مولا جب مرثیہ ہوتا ہے، مصائب ہوتا ہے نا، تو آپ کا تڑپنا مجھے دیکھا نہیں جاتا۔ دیکھیے وجہ اس کی جو ریزن ہے نا، کارن اس کا بلانے کا نہ بلانے کا، وہ صحیح ہے ان کے لحاظ سے، مولا آپ کی محبت ہے، یہ محبت تھی اس کی کہ مولا آپ کا تڑپنا ہمیں نہیں دیکھا جاتا۔ تو امام نے کہا کہ تمہیں کیا لگتا ہے ہم نہیں آئے تھے؟ کہا مولا آپ آئے تھے۔ کہا میں آئے تھے۔ کہا مولا پھر کہیں دکھائی تو نہیں دی آپ؟ کہا جب مجلس تمام ہو گئی تم باہر کی طرف گئے تھے، تمہارا پیر الجھا تھا آبا سے۔ کہا مولا یاد آ رہا؟ کہا کسی اور کی نہیں، وہ میری تھی۔ اب اس کا سوال سنیے اور امام کا جواب سنیے۔ کہا مولا جب آئے ہی تھے تو وہاں کیوں، یہاں کیوں نہیں؟ کہا جیسے تمہیں ہمارا تڑپنا نہیں دیکھا جاتا ویسے ہی ہمیں اپنے جدہ فاطمہ کا تڑپنا نہیں دیکھا۔ خدا کی قسم یہ ہمارے سلام کیجئے علماء اکرام اور مراجع کو ہمارے، وہ کہتے ہیں مساجد میں، امام بارگاہ میں تم خوب مجلس سے رکھو مگر اپنے گھر میں بھی رکھا کرو، اسی روایت کو دیکھتے ہو۔ کیوں؟ جہاں مجلس عزا کا اہتمام ہوتا ہے وہاں پہ معصوم ہستیاں تشریف لاتی ہیں۔ بس ذمہ داری یہ ہے کہ انتظام ایسا ہو، صلوات بر محمد والے، بس انتظام ایسا ہو۔ لہذا عزیزان محترم جس آیت کریمہ کی تلاوت ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی، دیکھیے اللہ نے جب بندگی کی بات کی نا، عبادت کی بات، کہا میری عبادت کرو، بس اطاعت کرنا تو میری کرو۔ اور جب اپنی بارگاہ میں بلایا تو اب ہمارے اس جسم میں دیکھا جائے، اس بدن میں دیکھا جائے، سر سے پاؤں تلک، تو سب سے بلندی پہ اگر کوئی چیز تھی تو یہ پیشانی تھی۔ اللہ نے کہا کہ آؤ میری بارگاہ میں، اور جب ہم پہنچے تو کہا ہماری عبادت کرنا چاہتے ہو ذرا اپنی جبین کو سجدے پہ جھکا دو۔
اب ہم نے اپنے سر کو سجدے میں جھکا دیا، خدا کی عبادت ہو رہی ہے۔ اللہ نے جہاں اپنی عبادت کی بات کہی وہیں والدین کی اطاعت کی بھی بات کر رہا ہے۔ اب یہی مثال میں دوں گا، اللہ نے جب اپنی بارگاہ میں بلایا تو سب سے بلندی پر تھی پیشانی، اب جب معاملہ آ گیا والدین کا تو اب بلندی پہ اگر کوئی چیز تھی تو یہ دونوں شانے تھے، اپنی بارگاہ میں بلایا تو پیشانی کو جھکوا دیا، والدین کی بارگاہ میں بلوایا تو شانوں کو جھکا کر کے آنا۔ صلوات محمد والے شانوں کو جھکا کر کے آؤ والدین کی بارگاہ میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ یوں تو اس سے پہلے بھی معصوم صاحب کے والد صاحب کے 40ویں میں ہم آ چکے ہیں، اور پوری مجلس ہم نے موضوع جو تھا وہ باپ، اسی موضوع پر، لیکن بات ختم نہیں ہوئی تھی، وقت ختم ہو گیا تھا۔ باتیں بہت سی ہیں، موقع ملا ہے، دل چاہتا ہے تو میں بیان کروں آپ کی خدمت میں۔ ماں باپ وہ سایہ ہے کہ جب یہ سایہ ہٹتا ہے نا تو اولاد کو سمجھ میں آتا ہے کہ اب ایسی چار دیواری میں آ گئے ہیں کہ چاروں طرف دیواریں تو ہیں مگر اب چھت نہیں ہے، دھوپ ہے تو ڈائریکٹ آ رہی ہے، بارش کے قطرات آ رہے ہیں، شبنم کے قطرات، یعنی ہر مصیبت پریشانیاں کچھ بھی ہوتے تھا یہ باپ آگے بڑھ کر کے روک لیتا تھا۔ آؤ یہ ماں باپ آگے بڑھ گیا، آؤ پہلے ہم سے مقابلہ کرو پھر ہمارے بچوں تک لگ جا، لیکن جب یہی سپر ہمارے سامنے سے ہٹ جاتے ہیں تب ہم کو سمجھ میں آتا ہے۔ اسی لیے میں اکثر مجلسوں میں اپنے نوجوان بھائیوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ دیکھو محنت کرو، کماؤ، کوشش یہ کرنا، اگر تمہارے باپ صاحب حیثیت ہیں تو وہ خود ہی کربلا کی زیارت کر کے آ جائیں گے، لیکن اگر تمہیں وہ اس لائق بنانے کے لیے اپنی بہت سی قربانیاں پیش کر چکے ہیں نا تو کماؤ، اتنا کم سے کم اتنا ضرور کماؤ کہ ان کے ساتھ کربلا کی زمین پہ جا سکو۔ خاص وجہ ہے اس جملے کو بیان کرنے کی جو آخر میں آئے گی۔ ہم تو کہتے ہیں ماں باپ زیارت پہ جا بھی چکے ہیں تو بھی تمہاری اس دولت کا کیا کرو گے، پھر سے بھیجو، اور کوشش یہ کرو کہ ان کے ساتھ جاؤ۔ کبھی کبھی ہوتا ہے ہمیں لوگ، ارے والدین جو ہے، میرے ماں باپ جو ہے وہ میرے ساتھ گئے تھے، جملہ کہتے وقت بھی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ بات صحیح ہے کہ والدین ماں باپ میرے ساتھ گئے تھے، نہیں، جملے کو بدل دو، یہ کہو کہ میں ان کے ساتھ گیا تھا۔ یہ جو جملے ہیں نا ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے کہہ دیا، نا، ان جملوں پہ بھی ہمیں توجہ دینا چاہیے۔ لہذا ماں باپ کی جتنی، اکثر ایسے لوگوں سے ہماری ملاقات ہوتی ہے جو ہاتھوں کو مل کے کہتے ہیں کاش اور کچھ موقع ملا ہوتا تو میں اپنے والدین کی خدمت کر لیا ہوتا۔ اور یاد رکھیے گا، ہم 6 گھنٹہ 8 گھنٹہ سو جاتے ہیں، شیطان وہیں سراہنے رہتا ہے، پوری پلاننگ کرتا رہتا ہے کہ ابھی اٹھے گا تو میں کیسے بہکاؤں گا، اس کو کیسے دوسرے کاموں میں لگاؤں گا۔ اس لیے کہ والدین کی ہم سمجھتے ہیں کہ بس ائمہ علیہ السلام ہی وسیلہ ہے، نہیں، ان کی خدمت اگر خلوص سے دل کے ساتھ کی گئی ہو تو ان کی وہ خدمت بھی دنیا میں بھی نجات دے گی اور آخرت میں بھی نجات دے گی۔ اب آپ کہیں گے کیسے؟ اب ایک آپ کو ہم قصہ سناتے ہیں، وہ ہم نے نہیں سنایا، وہ نبی آخر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت دلچسپ گفتگو یہاں سے ہے۔ نبی نے اپنے اصحاب کے درمیان میں فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ایک داستان سناتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے 3 جوان، 3 لوگ، وہ کسی کام سے جا رہے تھے تو اتنے میں کالے بادل آئے اور زبردست بارش۔ اب یہ تینوں لوگ جو ہے ایک غار میں چلے گئے، ایک غار میں، پہاڑ کی گفا میں چلے گئے۔ اچھا، جب بارش آتی ہے تو کبھی کبھی یہ خبریں بھی آتی ہو کہ بھائی وہ کچھ چٹان گری، کچھ پتھر گرے پہاڑ سے، ہے نا؟ تو ایک پہاڑ کا پتھر چلا اور چلنے کے بعد اسی غار کے دروازے پہ، دہانے پہ آ کے وہیں رک گیا۔ ایسا رک گیا کہ نہ ہوا جا سکتی ہے نہ روشنی آ سکتی ہے۔ اب چھوٹا موٹا دروازہ تھوڑی ہے کہ آدمی 2-3 مل کے ہٹا دیں،
ان کے پاس نہ ایسے اوزار ہیں کہ اسے کاٹ سکیں۔ اب یہ اچھا یہ دیکھیے داستان ہم نہیں، نبی سنا رہے، وہی داستان میں آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ نبی نے کہا وہ تینوں لوگ اندر اور گھبرا رہے ہیں کہ اب موت آئی کہ تب آئی۔ ان میں سے ایک آگے بڑھا اور آگے بڑھنے کے بعد کہتا ہے کہ چلو ہم تینوں لوگ اپنی زندگی کا کوئی وہ لمحہ، کوئی وہ عمل یاد کریں جو صرف اور صرف خدا کے لیے ہو۔ ہمارے یہاں ہمارا سماج، میں اکثر یہ بات بہت کھول کے بولتا ہوں، اور اپنے لیے پہلے آپ اس کے لیے خود سوچئے گا، ہم لوگ اندر سے بہت کھوکھلے ہیں۔ ہم شیعان علی ہیں، یہ ہمارا دعویٰ بہت اچھا ہے، لیکن ہم اندر سے ہیں بہت کھوکھلے۔ اس کی اگر ہم مثال دیں تو یوں سمجھ سکتے ہیں، میں سب کے گھر میں تو نہیں جھانکتا، لیکن میں اپنے لیے کہہ سکتا ہوں، عرفان جو اذان تمہیں اٹھا کر کے بستر سے مسجد تک نہ لے آ سکے، وہ بھلا تم جنت کی کیا توقع رکھتے ہو؟ اور ایسا نہیں ہے کہ جنت نہیں ملے گی، ہمیں نہیں ملے گی تو کس کو ملے گی؟ لیکن اس سے پہلے صفائی ہوگی۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے۔ تو یہ مذہبی پروگرام اور افطار کر لیا اور یہ کر دیا اور وہ بنوا دیا، یہ بنوا دیا، نہ اللہ اللہ۔ ابھی میں ایک روایت پڑھ رہا تھا، بات آ گئی تو سن لیجئے، کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں ہمارے یہاں پہلے پروگرام کم تھے، خلوص زیادہ تھا، اب پروگرام زیادہ ہے خلوص کم ہے۔ وہی غلط بات، بالکل فیکٹ ہے، حقیقت ہے، آپ دیکھ لیجئے چاروں طرف۔ کیوں؟ اس کا ریزن کیا جانتے ہیں؟ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ خدا یہ کہتا ہے اپنے بندوں سے کہ تم 2000 رکعت نماز پڑھو، ہے نا، اس سے کہیں مجھے زیادہ یہ پسند ہے کہ تم حرام کا ایک لقمہ چھوڑ دو۔ میں کہہ رہا ہوں، میں پھر سے کہہ رہا ہوں، ریکارڈ ہو رہا ہے، اور یہ بات پھیلائیے دور تک۔ ہم اندر سے کھوکھلے ہیں، ہمارے دعوے بڑے مضبوط ہیں، مگر اس میں مستحکم نہیں ہے۔ میں خدا کیا کہہ رہا ہے؟ اچھا یہ بتائیے، آج حج کرنے آپ جائیے تو کتنا، کم سے کم اگر آپ کمیٹی سے نہیں جا رہے ہیں تو کم سے کم 7-8 لاکھ روپے لگے گا آپ کو، اور اگر حج کمیٹی سے بھی جا رہے ہیں تو 3 سے 4 لاکھ روپے لگے گا، اور اس کے باوجود بھی کوئی ایسا انسان مسلمان نہیں ہے جو وہاں سے حج کر کے آ جائے اور یہ کہہ دے کہ ہمارا حج قبول ہو گیا۔ کوئی ہے جو کہہ دے؟ نہیں۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر فرماتے ہیں 70,000 حج جو قبول ہو گیا ہو، اس کا ثواب ملے گا انسان کو اگر وہ حرام راستوں کو چھوڑ دے۔ اور یہ اسی حدیث سے ایک حدیث کو اور میں جوڑوں۔ پیغمبر ایسے تھے تو ایک شخص سامنے تھا، تو پیغمبر نے کہا کہ اگر کوئی محبت سے اپنے والدین کی طرف دیکھے نا تو اس کو ایک حج، ایسا حج جو قبول ہو گیا ہو، اس کا ثواب ملے گا۔ دیکھیے میں جان بوجھ کر کے میں اس کو ذرا ایکسپلین کر رہا ہوں، حج نہیں، ثواب ملے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے حرام راستہ چھوڑ دیا، ہم نے یہ کام کر لیا تو ہمارا حج پورا ہو گیا، نہیں، وہ واجب ہے، وہ عمل اپنی جگہ ہے، ثواب مل جائے گا، لیکن وہ عمل اگر نہیں ہوگا ثواب مل جائے گا۔ حج کرنا اگر ہم صاحب حیثیت ہو گئے تو ہم پر واجب ہے، لازم ہے، کرنا پڑے گا، بہانہ نہیں کوئی۔ تو اس نے چونک کے کہا کہ اچھا ایک بار ہم اگر محبت سے دیکھیں والدین کو تو یعنی حج کا ثواب؟ کہا ایک نہیں، 10 حج کا ثواب۔ اب وہ اور کا 10 نہیں، اچھا چلو 20۔ وہ جتنا زیادہ مطلب کہ ہو رہا تھا کہ ارے اتنا ثواب، اتنا ثواب، پیغمبر تعداد بڑھاتے چلے جا رہے تھے یہاں تک کہ 70 پہنچے۔ اب یہیں سے ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں عزیزان محترم، جس ماں باپ کو، سنیے گا بہت توجہ سے، جب اصال ثواب اور 40ویں کی مجلس ہوتی ہے، یوں تو ہمارا مزاج یہاں پہ کئی دفعہ ہمارا آنا جانا ہوا ہے، لوگ بہتر جانتے ہیں، میں اسی طرح سے سمجھانے اور سمجھنے والی گفتگو کرنے کا عادی ہو چکا ہوں، کیونکہ اب ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا سماج جو ہے اور ہمارا جو ہمارے جو نوجوان ہے وہ بار بار سوال کرتے ہیں کہ آخر اس طرح سے کیوں نہیں پڑھا جاتا کہ جیسے ہمارے یہاں کالج میں اور اسکول میں کلاس روم میں ہمارے ٹیچر پڑھاتے ہیں۔ کیوں؟ وہ باتیں دلوں میں اترتی ہیں، دلوں تک جاتی ہیں۔ عزیزان محترم، جب ماں باپ کو محبت سے صرف دیکھنے میں اتنا ثواب ہے
تو ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں کتنا ثواب ہوگا. اور یہ صلوات پر محمد والے محمد. دیکھیں جلدی جلدی باتیں بہت ساری ہیں، بہت ساری. تو پیغمبر نے کہا کہ یہ 3 شخص، غار دروازہ یعنی بند ہو گیا، پہاڑ کا پتھر ہے، معمولی نہیں، ہٹ نہیں سکتا 3 لوگوں سے. ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم اپنی زندگی کا کوئی ایک ایسا عمل یاد کریں. میں نے جان بوجھ کر کے اس کو چھیڑا ہے. یہ دعوت فکر ہمارے لیے بھی ہے. آیا ہماری زندگی میں بھی کوئی ایسا عمل ہو جو صرف خدا کے لیے ہوا ہو؟ شیطان لگا رہتا ہے، شیطان لگا رہتا ہے مجلس میں. ارے ہم نے ان کو بلایا تھا، ارے یہ کیا بانٹیں گے جو ہم نے بانٹ دیا تھا، اور یہ کیا کریں گے جو ہم نے کارنامہ کر دیا. پتہ چلا کہ کام بھی کیے، کشکول بھی خالی رہ گیا. یہ شیطان لوگ کبھی کبھی یعنی ہم اپنی بات کہیں یار اتنی اچھی مجلس پڑھا، کوئی بعد میں یہ بھی نہیں کہا کہ بہت اچھی مجلس پڑھ دی عرفان صاحب آپ نے. بس یہی ہے، یہ شیطان کس طرح سے اندر آتا ہے نا. اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، ارے عرفان صاحب کیا کہنا، ارے آپ نہ آئے ہوتے تو آج کیا ہوتا، کیا زبردست محفل ہو گئی، اور کیا کہنا مجلس. اب ہم اندر بھولے جا رہے ہیں اور اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں آج اب اگر ہم نہ آئے ہوتے تو ان کا پروگرام فلاپ ہو گیا ہوتا. اتنا سارا ثواب تھا وہ فوراً کم ہو کر کے کتنا کم ہوا ہوگا وہ خدا ہی جانے. باغ لگانا کمال نہیں ہے، باغ میں لگے درختوں کو بچانا کمال ہے. تو اب ان میں سے تینوں نے اپنا اپنا عمل سوچنا شروع کیا. آئیے ہم بھی سوچیں اور آپ بھی سوچیں. آخر ہماری زندگی میں کوئی ایک ایسا لمحہ ہوگا، کوئی ایسا عمل ہو جو ہم نے صرف خدا کے لیے کیا ہو، بندوں کو دکھانے کے لیے نہیں کیا ہو. یوں تو ہم لوگ کرتے ہیں، مگر شیطان آتا ہے راستے میں جو ہم کو ہمارے منزل سے ہٹا دیتا ہے. اس میں سے ایک شخص آگے بڑھا. کیوں؟ تاکہ وہ جب یاد آئے گا اس کے بعد اس عمل کا ہم یعنی واسطہ دیں گے، پروردگار ہم نے یہ عمل صرف تیرے لیے کیے تھا، ہمیں اس مشکل سے آزادی دے دے. ایک شخص آگے بڑھا اور آگے بڑھنے کے بعد اس نے ہاتھ اٹھایا، پروردگارا تو بہتر جانتا ہے، جوانی کے دن تھے، میں ایک لڑکی کا عاشق ہو چکا تھا. ایک ایسا معاملہ مرحلہ آیا کہ میرے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا. میں اپنی غلط حاجت کو پورا کرنا چاہتا تھا. اس لڑکی نے ایک جملہ کہا، کیا تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے؟ یعنی کیا تم خدا کا خوف نہیں رکھتے ہو؟ وہ کام نہیں تھی. پروردگارہ اس کی اس بات نے مجھ پر اتنا اثر کیا کہ میں نے فوراً دروازہ کھول دیا. پروردگارہ یہ عمل میں نے صرف اور صرف تیرے لیے کیا تھا، اللہ میری مشکل کو آسان کر دے. بس اس کا یہ کہنا تھا. وہ پہاڑ کا پتھر اپنے آپ اتنا ہٹ گیا کہ روشنی بھی آنے لگی، ہوا بھی آنے لگی. میں نے کیا کہا، آئمہ بہت بڑی چیز ہے. آپ کا عمل آپ کو نجات دے سکتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ خدا کے لیے ہو. آئمہ تو بہت بڑی چیز ہے، بس شرط یہ ہو کہ خدا کے لیے ہو. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. جلدی جلدی وقت بڑی تیزی سے گزر رہا. دوسرا شخص آگے بڑھا، کہا پروردگارہ تو بہتر جانتا ہے، میرے یہاں ایک مزدور کام کرتا تھا، میں اس کی مزدوری دے دیا کرتا تھا. لیکن جب ایک روز ایسا آیا کہ جب میں اس کی مزدوری دے رہا تھا تو اس نے کہا کہ مجھے اتنا نہیں چاہیے اور چاہیے. ہوتا ہے آدمی، بھائی اتنے ہی میں طے ہوا تو ہم کہاں سے اور تمہیں دے دیں. اب معاملہ آگے بڑھا، وہ ناراض ہو گیا مجھ سے اور چلا گیا. لیکن میں نے کیا کیا کہ اس کی اس مزدوری جو اجرت کا جو پیسہ تھا، ہم نے اسے ایک بھیڑ خریدا. اب اس سے بچے ہوئے اور یہ سلسلہ آگے بڑھا اور ایک ریوڑ یعنی بہت ساری بھیڑ بکریاں ہو گئیں اسی کی اجرت کی بنا پر. پروردگارہ میں ان تمام بھیڑ بکریوں کو الگ سے پال رہا تھا، اپنے ریوڑ میں نہیں ملا رہا تھا. اور ایک دن ایسا آیا کہ یہی شخص واپس میرے پاس آیا. ہوتا ہے حالات کبھی کبھی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب انسان ٹھوکر مارتا ہے نا، خدا کہتا ہے وہی دلاؤں گا. اس لیے کہ جو ملے چپ چاپ سے لے لو، خدا کا شکر ادا کرو. اب آیا کہنے لگا حضور اچھا وہی دے دیجئے، مثلا 1000 روپے تھا، اچھا وہی دے دیئے، میں خواہ 1500 مانگ رہا تھا، اب حالات میرے ایسے بگڑ گئے، وہی دے دیجئے. تو اس نے کہا کہ وہ دیکھ رہے ہو تم ریوڑ دیکھ رہے ہو بھیڑ بکریوں کا؟ کہا جی دیکھ رہا ہوں. کہا لے جاؤ. اب آدمی اندر سے جب ٹوٹا ہوا ہو اور جب اس کو یہ بات کہی جائے کہ بتائیے اس کو کیا فیل ہوا ہوگا؟ خوش نہیں ہوا. وہ کہنا سیٹھ یعنی آپ مذاق کر رہے ہیں آپ ہم سے؟ کہنا مذاق نہیں کر رہا ہوں تم سے.
یہ تمہارا ہے تب لے جاؤ. صحیح بتائیے وجہ کیا آخر؟ کہاں آپ 1000 سے 1500 مثال ہے 1000 سے 1500 نہیں کر رہے تھے, کہاں لاکھوں کا سامان آپ ہمیں دے رہے ہیں. کہاں وہی اجرت جو تم اپنی یہاں چھوڑ کے گئے تھے, میں نے بھیڑ خریدی, آج چونکہ تم کئی عرصے یعنی عرصے کے بعد آئے ہو, لہذا بھیڑ بکریاں وہی ہے, تمہارے پیسے کی ہی ہے, لہذا لے جاؤ. پھر ہاتھ اٹھا کے کہتا خدا یہ عمل صرف تیرے لیے ہم نے کیا تھا. اللہ ہمیں مشکل سے نجات دے دے. بس اتنا دروازہ کھلا کہ اور روشنی آئی, وہ پتھر ہٹا, لیکن یہ لوگ نکل نہیں سکتے. اتنا ہی ہٹا کہ اور روشنی آئی اور ہوا آنے لگی, مگر یہ لوگ نکل نہیں سکتے. اب تیسرا شخص آگے بڑھا, بس یہیں تک لانا تھا. اس نے کہا پروردگارا تو تو رازوں سے واقف ہے, تو بہتر جانتا ہے. ایک رات ایسی تھی کہ جب میں کھانا لے کر کے اپنے ماں باپ کے کمرے میں گیا تو میں نے دیکھا وہ سو رہے ہیں. میں نے دیکھا, میرے نوجوان بھائیوں سنیے گا, بہت توجہ سے سنیے گا, ہم نہ جانے کیا کیا اور غصے میں آگے اپنے والدین کو ارے کچھ نہیں کیا آپ نے ہمارے لیے, یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا, نہ جانے کیا کیا بول دیتے. اب بات آگے تو سن لیجئے. اللہ اللہ, یعنی زیادہ تر جو کیس آتے نا حضور, ارے کیا ہی کیا ہے آپ نے ہمارے لیے. یا کبھی کبھی لوگ ماں باپ کو چھوڑے خدا سے شکایت کرتے ہیں, ارے کیا خواہ پیدا ہو گئے, یہ غربت کی زندگی ہے. تو بات گھوم پھر کے ماں باپ یا خدا جو ناشکری ہوتی ہے وہ اس پہ آتی ہے. یعنی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ پیسہ نہ ملا تو کچھ نہیں ملا. ایک شخص مدینے میں بیٹھ کے روئی ہے کاٹن, وہ بار بار پانی میں بھگو کے اپنی زبان پہ رکھا ہے. دن بھر میں اس کو کئی دفعہ کرنا ہے یہ امر, بار بار پانی میں بھگو کر کے اپنی زبان پہ رکھ رہا ہے. تو اس سے پوچھا لوگوں نے بھائی یہ کیا ہے معاملہ تمہارا؟ کہا کہ اب میرے اندر سلائیوا نہیں بنتا, یہ جو ہم لوگ حقیر تھوک سمجھتے ہیں نا, تھوک دیا کہیں بھی, کہا یہ ہماری زبان پہ اب نہیں بنتا. اگر میں یہ نہ کروں تو میری زبان میرے تلوے سے جا کے اوپر چپک جائے گی, اور جب چپک جائے گی تو پھر میری زندگی کا معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. ایک حقیر ترین چیز یعنی جو ہم سمجھتے ہیں, ورنہ اب آپ یہیں سے اس کی قیمت کا اندازہ لگائیے. ایک تھوک اگر ہمارے دہن میں نہ بنے تو آپ ایک روٹی کا لقمہ آپ نگل نہیں سکتے, نہیں نگل سکتے. تو اگر آپ کو 2 4 10 ہزار لاکھ روپے نہ ملے تو آپ خدا سے شکایت کریں گے؟ ارے اس خدا کا شکر ادا کیجئے کہ جس نے تمام نعمتوں سے ہمیں سجا کر کے تب اس دنیا میں بھیجا. اور ایک انسان کا اور شکوہ سن لیجیے. ایک انسان نے کہا, بہت کروڑ پتی آدمی تھے, بہت دولت خدا نے اسے دی. تو کسی نے اس سے جا کے کہا کہ کوئی حاجت ہے آپ کی, یعنی کچھ چاہتے ہیں آپ؟ کہا ایک حاجت میری ہے. کہا وہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کو ایک بیماری ہو گئی تھی. وہ بیماری یہ ہوئی تھی جو سیلو ٹیپ وغیرہ ہوتا ہے نا چپکانے کے لیے, اس کو یہ پرابلم آ گئی تھی کہ اگر وہ سونا چاہے تو اپنی یہ نہیں کر سکتا, آنکھ کو جھپکا نہیں سکتا تھا. کہ اتنی دولت ہے, کروڑوں کا مالک ہوں میں, بس اتنا مجھے مل جائے کہ یہ آنکھ اپنے سے بند ہو جائے. ایک خادم ہے جو رات میں جب میں سونے آتا ہوں تو وہ سیلو ٹیپ سے یہاں لگاتا ہے یہاں, تاکہ یہ میری آنکھیں بند ہو تو مجھے نیند آ جائے. اللہ اکبر, اتنی نہ جانے کتنی نعمت ہے. یہ تو موضوع بدل جائے گا, ورنہ میں آپ کو اگر یہ موضوع اگر چھیڑوں تو پھر آپ کو مزہ آنے لگے گا. اللہ تیرا شکر ہے اللہ. اسی لیے جب تسبیح پڑھیے نا اللہ اکبر الحمدللہ, تو جب الحمدللہ کہا کریے نا تو اللہ مجھے ہر طرف سب دکھائی دے رہا ہے. الحمدللہ خدا کا شکر ہے مجھے صاف و شفاف پانی ملا. الحمدللہ اہل بیت کی محبت میرے دل میں ڈال دی. الحمدللہ میرے ایسے ماں باپ ہیں. الحمدللہ میرا آج اتنا بڑا گھر ہو گیا. الحمدللہ. پھر تسبیح کا لطف آئے گا. صلوات پڑھیں محمد والے. یہ نہیں اللہ دعا کا بھی انداز ایسے مارا اور ایسا لگ رہا کہ تھوڑی دیر اور رکے تو ایک بجلی خدا کے گھر میں گرنے والی ہے. نہیں, آپ ہر عبادت کو عبادت کی طرح انجام دیجئے. اب یہ تیسرا شخص آگے بڑھا, پروردگار تو بہتر جانتا. وہ رات کہ جب میں کھانا لے کر کے پہنچا, دیکھا میرے ماں باپ سو رہے ہیں. میں آپ کو نہیں کہتا, میں اپنے آپ کو کہوں گا, اٹھیے پاپا اٹھیے, ارے امی اٹھ جائیے.
کیا ہے بیٹا؟ ارے کھانا کھا لیجیے جلدی، ہمارے بھی سونے کا ٹائم ہے، جلدی کھائیے، میں اپنی بات کر رہا ہوں فقط، اٹھیے کھا لیجیے، جلدی کھا لیجیے۔ یہ ہمارا حال ہے۔ وہ شخص کہتا ہے پروردگار تو بہتر جانتا ہے، پوری رات گزر گئی تھی، وہ اٹھے نہیں اور میں کھڑا رہا، کس دل سے سمجھاؤں؟ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم مذہبی پروگرام کر لیے، اب ہم سے بڑا کوئی ہے نہیں، اب ہم بس جنت کے 8 دروازے بس کھلے ہوئے ہیں، فرشتے کھڑے ہوئے، ہاتھ پکڑے کے لے آ کے جنت میں داخل کر دیں۔ جملہ بڑا کہوں میں آپ کی خدمت میں، ہو سکے تو اس کو دور تک پہنچائیے۔ نبی نے 40 سال تک لوگوں کو پہلے انسان بنایا ہے، بعد میں مسلمان بنایا ہے، اور ہم مسلمان گھر میں پیدا ہو کر کے اپنے آپ کو تو مومن سمجھتے ہیں۔ اے کاش کہ ہم پہلے انسانیت کی دہلیز پر قدم رکھیں، پھر کہیں مسلمان، پھر کہیں ہم مومن ہوں گے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں، پوری مجلس میں کئی دفعہ کہے، پھر میں کہہ رہا ہوں، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، اور آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو سمجھے اس بات کو تو وہ آپ اپنے اوپر لیں۔ ہم کھوکھلے اندر سے، ہم اتنے کھوکھلے اندر سے، ارے نہ جانے کتنے چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں، غلط کام ہوتے ہیں، اگر وہ کر لیں اور ہمارے باپ کو خبر مل جائے تو ہم اپنے گھر جانا پسند نہیں کرتے۔ دروازے میں کیسے جائیں گھر میں، کیسے جائیں گھر میں؟ کیوں؟ کہ اس لیے کہ والد کو خبر مل گئی ہے، ان کو خبر مل گئی کہ میں فلاں دوستوں کے ساتھ اسموک کر رہا تھا۔ بتائیے، جب ہماری یہ حالت کہ بھائی یہ خبر گھر پہنچ گئی کہ ہم اسموک کر رہے تھے، سگریٹ پی رہے تھے، اب ہم والد کا، اپنے باپ کا سامنا کیسا کریں؟ اتنا گناہوں کا بوجھ لے کے سوچیے ہم مولا کائنات حضرت علی کا سامنا کیسے کریں؟ کیسے سامنا کریں گے؟ اور ایک بات دل میں آ رہی ہے تو میں پیش کروں، کبھی کبھی مسجدوں میں بے وقت جایا کہ بے وقت سے مراد جب نمازی نہ ہوں، صبح کے کبھی 10 بج رہا ہو، کبھی دوپہر میں 4 بج رہا ہو، کبھی 5 بج رہا ہو، کیوں؟ یا تو پھر اپنے ہی گھر میں شب میں کوئی ایسا وقت ہو نکالیے۔ میں بہت دل کی گہرائی سے کہہ رہا ہوں اس بات کو، اور میں خدا سے دعا کر رہا ہوں کہ شاید میں سمجھا پاؤں، ہم کھوکھلے ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں شاید میں سمجھا پاؤں۔ کبھی 2 رکعت ایسی بھی نماز پڑھیے نا کہ جہاں کوئی نہ ہو اور آپ سسکیوں سے نماز پڑھ رہے ہیں، پوری نماز میں آپ کے آنکھ سے آنسو نکل رہا ہو۔ یاد کیجئے، کوئی ہے ایسا لمحہ، کوئی نماز ایسی بھی ہوئی کہ آپ کا بدن پورا ہل رہا ہو؟ اللہ اکبر۔ وقت نکالیے۔ مجھے آیت اللہ بحر العلوم یا دوسرا نام یاد نہیں آ رہا کلیئر، لیکن میں نے پڑھا یہ واقعہ۔ انہوں نے کہا کہ اب میں درس نہیں دوں گا۔ کہنے لگے کیوں حضور؟ جو ان کے ایک ساتھی نے بہت قریبی کہا ہم درس نہیں دیں گے بچوں کو، جا کے کہہ دیجیے ان لوگوں سے، نجف میں ہے، کائن نجف کے بچوں کو جا کے کہہ دیے میں درس نہیں دوں گا۔ تو بچوں نے جو ان کے دوست تھے کہا کہ وجہ پوچھ لیجیے۔ اب جب یہ گئے، کہہ لیں گے میں روز رات میں نجف کی گلیوں میں ضرورت مند حضرات کے لیے کچھ سامان، روٹی، کچھ کھانے کی چیزیں لے کے نکلتا ہوں۔ مجھے کسی بھی طالب علم کے حجرے سے کبھی مناجات کی آواز نہیں آئی، ایک سسکی کی آواز نہیں آتی، اور میں ان لوگوں کو درس دوں گا؟ اب جب یہ خبر پہنچی نا ان لوگوں تک، تو نجف کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ حجرے سے، کمرے سے طالب علم کے رونے اور چیخنے کی آوازیں آنے لگی تھی۔ یوں ہمارا کیا حال ہے؟ ہم ایسا سوتے ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں بار بار، کیونکہ جو چیزیں ذرا سا بہتر نہ ہو وہ ہمیشہ ہمیں چاہیے کہ اپنی طرف منسوخ کریں۔ ہمارا کیا حال ہے؟ ہم ایسا سوتے ہیں کہ ہم تب اٹھتے ہیں جب سورج اپنا سر اٹھا چکا ہوتا ہے۔ اب جب اس نے کہا نا پروردگار، وہ رات جو پوری گزر گئی اور میں رات بھر ہاتھ میں کھانا لیے ہوئے کھڑا رہا، یہ عمل فقط میں نے صرف اور صرف تیرے لیے کیا تھا۔ دروازہ وہ پتھر پہاڑ کا ہٹا، آپ دیکھ رہے آپ کا عمل آپ کو نجات دے گا۔ اور اہل بیت علیہ السلام، اللہ اللہ، لہذا بہت سوچ سمجھ کے والدین کے سامنے کچھ کہنا چاہیے، کچھ کرنا چاہیے۔ اور جس منزل تک مجھے آپ کو لانا تھا میں وہاں تک لے آیا۔
کوشش یہ کیجئے گا، جو شروع میں بات آئی تھی کہ ہمارے یہاں پروگرام زیادہ ہو رہے ہیں، خلوص کی کمی کیوں ہے؟ بہت سی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو یہ پیٹ ہے نا، یہ جو ہماری کمائی ہے نا، اس پہ ہمیں غور کرنا پڑے گا، یہ آیا حلال کی ہے یہ حرام کی؟ ورنہ ہم کیا بڑے بڑے علماء امام حسین بھی سمجھائیں گے، نہیں سمجھ میں آئے گا۔ میں کربلا سے کہہ رہا ہوں یہ باتیں، امام نے کہا تھا تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں، اس لیے وقت کے حسین کی بات بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ کبھی کبھی لوگ علماء پہ نشان تیر لگاتے ہیں، ارے خود ہی ایسے ہوں گے ورنہ ان کی بات کا اثر نہیں ہوتا۔ کبھی اپنے پیٹ پہ جھانک کے دیکھو، اپنی کمائی کو دیکھو، تمہاری کمائی کیسی ہے؟ جب تک یہ صحیح نہیں ہوگا، معصوم بھی سے مراد یہ نہیں کہ مطلب وہ سمجھائے نہ سمجھ میں آئے، اس سے مراد یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو ان حرام چیزوں سے روکو۔ پیغمبر نے کہا کہ ایک گروہ قیامت میں ایسا آئے گا جس کے اعمال، سنیے گا بہت غور سے، قرآن کبیرہ میں یہ ساری روایتیں مل جائیں گی جو میں پیش کر رہا ہوں، جن کے اعمال نہ پہاڑ جیسے ہوں گے، مگر پھر بھی ان سے کہا جائے گا جہنم میں جاؤ۔ اب جو اصحاب تھے ان میں سے کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا وہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے؟ ان کو یہ لگا کہ عمل تو کیا ہوگا مگر نماز نہیں پڑھا ہوگا۔ کہنا نہیں، خوب نمازیں پڑھتے تھے، لیکن بالکل ہم ہوتا نا، جیسے یہ بھٹے وٹے پہ جائیے تو وہاں ایک سانچا ہوتا ہے، اس میں مٹی ڈالی جاتی ہے، فٹ کیا جاتا ہے، تب ایک اینٹ سامنے، یعنی سانچے میں دیکھیے فٹ ہو رہا ہے کہ نہیں ہم۔ ارے عبادت، اوہو کیا کہنا، خوب عبادت۔ یا رسول اللہ پھر روزہ نہیں رکھتے ہوں گے؟ کہا نہیں، روزے رکھتے۔ تو کیا حج نہیں کیا تھا؟ کہا حج بھی کیا تھا۔ اب ادھر سے کوئی صحابی یہ والی عبادت، ہر صحابی بول رہا کیا یہ والی عبادت، یہ کہا نہیں، سب عبادت کرتے تھے۔ اب تو سوال تو ہے ہی نا کہ جب سب کچھ کرتے ہو اس کے باوجود بھی جہنم کا راستہ کیوں دکھایا جا رہا ہے؟ یا رسول اللہ، کہنے لگے جب ان کے سامنے حلال و حرام کی بات آتی تھی یہ کچھ پابندی نہیں کرتے تھے، جو ملا سب اپنا ہو گیا۔ اور ایک بات جناب موسیٰ کا گزر ہوا حضور، تو خود ہی کہنے لگے کہ اگر اس آدمی کی حاجت پورا کرنا میرے ذمہ ہوتا نا تو میں پورا کر دیتا۔ فوراً خدا کی طرف سے آواز آئی، موسیٰ سجدہ کرتے کرتے گردن کٹ جائے مگر اس کی حاجت میں پوری نہیں کرنے والا ہوں۔ کیوں پروردگار؟ کہ جب تک کہ یہ حرام چیزوں کو چھوڑ نہ دے۔ ہم کو لگتا ہے کہ ہم 2-4 مسجد امام باڑہ بنوا دیا اور 2-4-10 مجلس کر لی اور ہم 2-4-6 مجلسیں ہم نے پڑھ لیا، بس اب ہم سے بڑا کوئی مومن نہیں ہے۔ صلوات بر محمد والے۔ کچھ ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ سے مذاق کرتے ہو۔ کبھی آپ سوچیں کیا فرشتے نہیں ہنستے ہوں گے؟ کیسا آدمی ہے، کیسا بے وقوف آدمی ہے، فرشتے ہنستے ہوں گے؟ نہیں عزیزان محترم، بس حرام سے بچائیے اپنے آپ کو، پھر 2 رکعت نماز پڑھ کر کے آپ سو جائیے، خدا وہی قبول کر لے گا۔ رات بھر پھر جاگنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بڑے بڑے مذہبی پروگرام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس حلال ہونا چاہیے۔ حرام کا ایک لقمہ اگر آیا نا تو پھر بہت پچھتانا پڑے گا۔ آخری بات اور آپ کی زحمت تمام کر دوں، میرے نوجوان بھائیوں سے گزارش کر رہا ہوں، ترقی چاہتے ہیں ماں باپ کی خدمت کیجیے، خدا کی خاص نظر و کرم یہ سب حدیث سنا رہا ہوں، خدا کی خاص نظر و کرم چاہتے ہیں ماں باپ کی خدمت کیجیے۔ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے جو پڑھا ہے اس سے فائدہ ہمیں بھی ہو اور لوگوں کو بھی ہو تو ماں باپ کی خدمت کیجیے۔ اور یہ نہیں بس گزر گئے ماں باپ، ختم، ہماری ذمہ داری ختم، نہیں، دفن کرنے کے بعد بھی بیٹا کبھی کبھی آنکھ ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ صاحب دفن کرنے کے بعد بھی بیٹا کبھی کبھی آنکھ ہو جاتا ہے۔ جب معصوم سے پوچھا گیا کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ دفن کر کے بھول گیا، نہ قرآن بخشوا رہا ہے، نہ ان کی نمازیں ادا کروا رہا ہے، قرض دار تھا نہ قرضہ دے رہا ہے، بھول گیا بالکل۔ کیوں؟ ارے جس وسیلے سے خدا نے اس دنیا میں بھیجا جب اس کے نہ ہوئے تو خدا کے کیا ہوئے۔ اب میں بہت دل کی گہرائی سے کہہ رہا ہوں، جو شروع میں بات ہم نے کہی وہی آخر میں اٹھا کر کے گفتگو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان محترم، ماں باپ کی خدمت دیکھیے کہاں تک لے جاتی ہے۔ ایک جوان ہے، بہت توجہ سنیے گا، جب یہ آپ دعا کریں نا خدا کی بارگاہ میں، پروردگار میں جوان ہوں، میرا اتنا رزق نہیں ہے،
اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں خود زیارت پہ جا سکوں، تو اپنے ماں باپ کو کیا بھیجوں گا؟ یقین رکھیے، خدا میں کہہ رہا ہوں، یقین رکھیے خدا بھی اپنے فرشتوں سے کہے گا بڑھا دو اس کا رزق، یہ اپنے ماں باپ کو حسین تک پہنچانا چاہتا ہے۔ ایک جوان ہے، حرم میں آیا، السلام علیکم یا ابا، ابا بڑے بڑے مجتہد علماء، بڑی بڑی شخصیتیں دعاؤں کی کتاب لے کر کے کھڑے ہوئے ہیں، سارے لوگ دوڑ پڑے اس جوان کی طرف۔ جانتے کیوں؟ اس لیے کہ اتنے لوگ آ کر کے سلام کر رہے ہیں، کسی کا جواب سنائی نہیں دے رہا ہے۔ لیکن میں نے یہ کیا کہا؟ سنائی نہیں دے رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ سلام کرتے ہیں جواب نہیں آتا، گناہوں کے ایسے پردے پڑے ہیں کہ معصوم کے آواز جو جواب کی وہ ہم سن نہیں پاتے ہیں، جواب آتا ہے۔ اب یہ سارے لوگ اس جوان کی طرف دوڑے، بھائی مطلب تم کون ہو؟ یہ دیکھو ہم 60 سال 70 سال 80 سال ہم تو مجتہد ہیں، ہم آیت اللہ ہو گئے، اب 70 سال یہی زندگی گزار دی ہم نے، ہمارے ایک سلام کا جواب ہم کو سنائی نہیں دیا۔ بھائی آپ کون ہیں کہ آپ سلام کرتے ہیں تو آپ کا جواب آ گیا؟ جواب آ گیا ایک بار کیا، جب کرتے ہیں تب آتا ہے، یہاں سے نہیں وہاں سے کر دے تو بھی آتا ہے۔ کب پھر کریں گے؟ پھر آئے گا، ہاں کہا پھر کیجئے، پھر سلام کیا، پھر جواب آیا۔ آپ ہیں کون؟ اب یہ سمجھ رہے کوئی بہت بڑا اولیاء اللہ، بہت بڑے کوئی مجتہد، کہہ لیں گے اس کے پیچھے ایک راز ہے، ایک بات ہے۔ کہہ لیں گے وہ کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ میں یہاں سے کچھ دور پر رہتا ہوں، اور کربلا میں نا جو بھی زائرین جب یہاں سے جاتے ہیں تو آپ جو ٹور والے ہوتے ہیں وہ اہتمام کرتے ہیں اس چیز کا، مگر آپ کہا کریے، کوشش یہ کیجئے گا کہ شب جمعہ کربلا میں ملے، شب جمعہ کربلا میں۔ اب اس جوان نے کیا کہا؟ نام ہے ابراہیم۔ جب آپ زیارت کے لیے جائیں گے نا تو یہ مولا حسین کا یہ جو ہے نا قبر مبارک، پھر جناب حبیب ابن مظاہر، وہیں سے آپ جب بیک سائڈ کی طرف، وہ اصل میں کیا وہ پورشن خواتین کی طرف پڑ جاتا ہے، ورنہ ان کی قبر وہی ہے، ابراہیم مجاب، یعنی جس کا جواب آتا۔ کہ آخر یہ صلاحیت آپ کو کیسے حاصل ہو گئی، یہ سعادت کہ آپ سلام کرتے ہیں امام کا جواب آتا ہے؟ تو جب بھی وہ آتے تھے نا یعنی پوری بھیڑ جمع ہوتی تھی کہ آج جواب سنائی دے گا مولا کی آواز۔ تو ہوا کیا؟ کہنے لگے کہ ہمارے ماں باپ بہت ضعیف ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، اور والدہ تو ہماری اتنی ضعیفہ ہو گئی ہیں کہ وہ تو اب چل بھی نہیں پاتی۔ کہا پھر؟ کہا ایک ہی سواری ہے ہمارے گھر میں، وہ بھی اتنی کمزور ہے کہ اس پہ 2 لوگ نہیں بیٹھ سکتے، تو میں کیا کرتا ہوں، ہر شب جمعہ ایک دفعہ اپنے والد کو بیٹھالتا ہوں اور خود پیدل چلتا ہوں اور ان کو لے کر کے آتا ہوں، اور جب دوسرا ہفتہ آتا ہے تو جب شب جمعہ آتی ہے تو پھر میں اپنی والدہ کو لے آتا ہوں۔ اب اس دفعہ ہمارے والد کو آنا تھا، بس آخری بات ہوگی اس لیے کہ وقت اب اجازت نہیں دے رہا۔ میرے والد کو اس دفعہ آنا تھا، تو جب میں پہنچا کہ کیا آپ تیار ہیں؟ کہا ہاں ہم تیار ہیں۔ تو کہا ٹھیک ہے، میں ذرا والدہ ماں کو بھی خدا حافظ کہہ دوں۔ اب جب وہاں پہنچے ہم جا رہے ہیں، کہنے لگے اے بیٹا اس بار اپنے والد کو سمجھاؤ بجھاؤ، کچھ کہو، مجھے لے چلو۔ کہا کیوں؟ اس بار تو والد صاحب کو جانا ہے۔ کہ نہیں پتہ نہیں کیوں اندر سے نا ایسا لگ رہا ہے کہ اگلے شب جمعہ آئے اور اگر کہیں میں مر گئی تو۔ اب جب ایسا لائق بیٹا ہو تو دل پہ چوٹ لگی، دوڑا ہوا والد صاحب کی خدمت میں، ارے وہ امی ایسا بول رہی ہیں۔ اچھا بہرحال اب بزرگ حضرات یہاں بیٹھے ہیں، انہوں نے بھی دیکھا ہوگا اور بہت سے بزرگوں کو، جب یہ ایج آتی ہے تو کبھی کبھی کچھ ایسی چیزیں بھی آ جاتی ہیں، ارے تو ان سے جا کے کہہ دو اگر ہم مر گئے تو۔ اب جب ایسا بیٹا ہو، دونوں طرف سے یہ باتیں کہی جا رہی ہو، بس ایک مرتبہ جناب ابراہیم مجاب نے یہ طے کیا کہ اب لے چلیں گے دونوں کو، مگر مسئلہ یہ ہے کہ سواری پہ ایک ہی آدمی کوئی بیٹھ سکتا ہے۔ انہوں نے بیٹھالا والد صاحب کو۔ آپ نے دیکھا ہوگا فٹ پاتھ وغیرہ پہ کام کرتے ہوئے کچھ مزدوروں کو، ان کی جو خواتین ہوتی ہیں کچھ ان میں سے، تو وہ اپنے بچے کو جو اپنا کپڑا ہوتا ہے اس کو کچھ اس طرح سے لگاتی ہیں کہ اسی میں کپڑے میں رکھ لیتی ہیں اور اپنا کام بھی کرتی رہتی ہیں۔ اب ٹیکنالوجی آگے بڑھ گئی تو اب ہمارے گھر کی خواتین کے لیے بھی بنا دیا گیا کہ کچن میں اگر کام کرنا ہو، بچہ چھوٹا ہو تو آپ یہیں بیٹھال دیا، بیل ڈول باندھ کر کے کھانا بن رہا ہے اور بچہ سینے سے لگا ہوا۔
اب ابراہیم نے بھی یہی کیا، اپنی والدہ کو اٹھا لیا پشت پر۔ اب جو حضرات 40 کا سفر کر چکے ہیں ان سے قافلہ سالار ایک بات ضرور کہتا ہے، کوشش یہ کرنا 2 کلو سے اوپر کا بیگ نہ بننے پائے، ورنہ 2-4 کلومیٹر کے بعد یہی 2 کلو 10 کلو لگنے لگے گا۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا پھر کیا ہوا تھا؟ جیسے ہی لے کے چلے والد صاحب کو سواری پر، والدہ کو اپنی پشت پر۔ اچھا دیکھیے، جب آپ نیک کام کرنے کا ارادہ کریں گے نا تو 2 بڑی طاقتیں ایکٹیو ہوگی فوراً۔ جیسے آپ ایک دہن میں ایک لقمہ ڈالیے تو پورا آپ کا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے نا پورا ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ ہر جو اندر لکوڈ ہے اپنا خاص ایک عمل کرتا ہے، وہ کرنے کے لیے تیار، کہ بس یہ ادھر آیا نہیں کہ ہم وہ عمل کریں۔ ادھر 2 طاقتیں ایکٹیو ہوئی۔ جب بھی آپ کوئی نیکی کا ارادہ کیجئے، ایک رحمان کی طاقت ہوتی ہے، ایک شیطان کی طاقت ہوتی ہے۔ اب یہ ہمارا عمل ہو کہ ہم کس کی طرف کھینچ کے چلے جائیں۔ شیطان بہت روک رہا مگر نہیں، پختہ ارادہ ہے۔ اللہ نے بھی کہا ابراہیم ہم تمہیں بڑا مقام دینا چاہتے ہیں، لیکن مقام تبھی ملتا ہے جب امتحان کی منزل سے کوئی گزرے۔ اب جب یہ بڑھے آگے تو جیسے ہی بڑے صاحب لگی بارش ہونے۔ اب جب بارش ہو گئی تو آج کا دور نہیں ہے کہ روڈ کنکریٹ کی سب بنی ہوئی ہے صاحب، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ حضرات تو بہتر جانتے ہوں گے، اس دور سے بہرحال ہمارا بھی ہوا ہے گزر، کہ گاؤں میں جب بارش ہو جایا کرتی تھی اور ہم باغ وغیرہ میں جامن اور آم وغیرہ بیننے کے لیے جایا کرتے تھے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ اس مٹی میں ہمارا جب پیر جاتا تھا تو پیر تو آ جاتا تھا واپس، مگر چپل اندر رہ جاتی تھی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ چلنا دشوار، مثال سمجھ گیا، چلنا دشوار ہو گیا۔ جناب ابراہیم کی یہی حالت ہو رہی ہے، ایک پیر رکھ رہے ہیں تو اندر چلا جا رہا ہے، اٹھا رہے ہیں تو پھر دوسرا رکھ رہے ہیں، اکیلے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ابراہیم کی والدہ ابراہیم کی پشت پہ ہیں۔ اب علماء اور تمام زائرین گھیرے ہوئے ہیں، ابھی اپنی داستان سنا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں جب ایک مرتبہ دور سے حرم کا جو گنبد ہے نا وہ دکھائی دیا، ایک مرتبہ جب میں قریب آیا نا، اس کے پہلے کا جملہ ہے میں بعد میں پیش کروں گا، جب میں قریب آیا تو میں نے سوچا کہ اپنے والدین کو یہیں پر ذرا سا روکتا ہوں آرام کے لیے، پورا میں تو مٹیوں سے سنا ہوا ہوں، اٹا ہوا ہوں، لاؤ میں جلدی سے جاؤں، میں اپنے آپ کو پاک اور صاف کر لوں، لیکن کم سے کم یہیں سے ایک بار السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ بس ابراہیم کہتے ہیں میں باہر سے، اندر سے نہیں، باہر سے دروازے سے میں نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ اسی دن سے بار بار میرے مولا کا جواب آتا ہے۔ آپ پہنچیے، والدین آپ کو کہاں، اسی لیے کہا کہ تمہارے ماں باپ تمہاری جنت اور جہنم دونوں ہے، خدمت کر کے جنت میں پا سکتے ہو، اور اگر خدمت نہ کرو، ان کے ساتھ بے ادبی کا سلوک کرو تو تم جہنم بھی پا سکتے ہو، یہ تمہارے گھر میں ہے، اختیار تمہارا ہے۔ بس میں مصائب پہ آؤں یہیں سے۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ جب دور سے مجھے دکھائی دیا نا امام حسین کا گنبد، تو میں نے دل میں ایک بات سوچی، وہ بات یہ تھی کہ ابراہیم اب تو ہم قریب آ ہی گئے ہیں، ایک کام یہ کرتے ہیں کہ اپنی والدہ کو ذرا میں پشت سے اتار کر کے زمین پہ رکھ دوں، ان سے کہوں کہ یہاں آرام کرتے ہیں ہم کچھ دیر، اس کے بعد چلتے ہیں، حرم اب قریب آ گیا، روضہ دکھ رہا، سامنے دکھ رہا ہے۔ لیکن خود ابراہیم کہتے ہیں جیسے ہی یہ ذہن میں بات آئی نا، فوراً ایک اور بات ذہن میں آئی، ابراہیم تھک گئے، اسی راستے سے حسین کی بہنیں گزاری گئی تھی، نہ کوئی پوچھنے والا تھا، نہ کوئی یہ کہنے والا تھا بیویوں تھک گئے ہو ذرا آرام تو کر لو۔ جزاکم اللہ، خدائی نوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرمائے۔ عزیزانو میں بہت دل کی گہرائی سے پیش کر رہا ہوں، ان باتوں کو اپنے دلوں میں محفوظ رکھیے گا۔ آج کی اس مجلس کو کوشش کیجئے گا جو اس حقیر نے کہا ہے خود میرے لیے دعا کیجئے گا کہ میں اس پہ عمل کر سکوں۔ کون زینب؟ وہ زینب کہ جب امام حسین آخری رخصت کے لیے آئے ہیں نا تو تاریخ یہ کہتی ہے بیویوں نے چاروں طرف سے امام حسین کو گھیر لیا ہے۔ اب اس گھر سے ایک باپ کا جنازہ نکلا، لوگ کہتے ہیں امام حسین ایسے نکلے جیسے بھلے گھر سے جنازہ نکلا، تو کیا خالی یہی وجہ ہے کہ ہاں رونے اور چیخنے کی آوازیں بہت تھی؟ ہاں اس کے علاوہ بھی ایک بات اور ہے کہ جب جنازہ نکلتا ہے نا تو کچھ ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ اگر اس کو اٹھا کے بیٹھال دیا جائے تو اس کا چہرہ گھر والوں کی طرف ہوگا، اس کی پوچھ باہر کی
طرف امام حسین بھی ایسے ہی نکلے. ہر شہید نکلا تو چہرہ مقتل کی طرف تھا، مگر جب حسین نکلے نا تو چہرہ بیویوں کی طرح. جزاکم اللہ. اور تاریخ کا ایک فقرہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. تاریخ کہتی ہے کہ امام حسین کی صرف 2 بہنیں نہیں تھی کربلا میں، زینب و کلثوم، بلکہ امام حسین کی تقریباً 6 اور 7 بہنیں لکھی گئی ہیں، جن میں سے 5 بہت چھوٹی چھوٹی تھی. ایک مرتبہ جب حسین جانے لگے نا، یہ 5 بہنیں آ کے لپٹ کر رونے لگی. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. اداروں میں کوشش کرتا ہوں میں سمجھا پاؤں مصائب کو. مصائب پڑھنا کمال نہیں ہے، نہ سننا کمال ہے. ذرا اس کیفیت میں اپنے آپ کو اتاریے تو صحیح. ارے اس گھر میں جب جنازہ نکلا ہوگا نا، لوگوں نے چیخ ماری ہوگی، مگر لوگوں کو یقین ہے یہ انسان اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، مگر اب حسین زندہ جا رہے ہیں. بیویوں کو یقین ہے اب حسین واپس آئے. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. عزادارو بس میں کیسے اس کیفیت کو سمجھاؤں کہ زینب نے کیسے الوداع کہا. آئیے میں آپ کو مدینے میں لے چلوں. ایک لمحہ ایسا ہے، 2 دن گزرا، 2 دن، روایت کہتی صرف 2 دن گزرا ہے، اس لیے کہ بزرگ عورتیں خاص کر ماں ہونا تو اپنی بیٹی سے ملنے جایا کرتی تھی. 2 دن گزرا ہے. جناب فضہ آئی، جناب زینب بے ساختہ دیکھ کے رونے لگی. جیسے ہی رونے لگی فضہ سمجھ کے فاطمہ یاد آ گئے. بس ایک مرتبہ جناب زینب نے ایک جملہ کہا، اماں تو یاد ہی آ رہی ہے، مگر اے اماں فضہ 2 دن ہو گئے میں نے حسین کو نہیں دیکھا. عزادارو ذرا سمجھیے کہ کیسے زینب نے رخصت کیا ہوگا. بس تاریخ یہ کہتی ہے جناب زینب قریب آئیں. کہ بھیا اگر جا ہی رہے ہو نا تو ذرا سا جھک جائیے. اب امام حسین جیسے ہی جھکے، زینب نے بڑھ کے گلے کا بوسہ لیا. امام حسین کا زینب یہ کیا کیا کہ اماں کی وصیت تھی جب میرا حسین جانے لگے آخری رخصہ ارے گلے کا بوسہ دینا، اس لیے کہ شیور کا خنجر حسین کا سوکھا گلا. جزاکم اللہ. بس 2-4 منٹ کے اور مصائب. اداروں ایسی صورت میں امام حسین ایک مرتبہ گھر سے باہر نکلے، خیمے سے باہر آئے، ایک مرتبہ مقتل میں آئے، جنگ کرنا شروع کر دی. اب یہاں پہ دیکھیے اتنا بڑا مجمع ہے. ہر آدمی جب کوئی مصیبت پڑتی ہے نا تو فوراً اپنے دوستوں کو بلاتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو بلاتا ہے. ارے بھائی آ جاؤ یہ مصیبت پڑ گئی ہے، ارے بھائی آ جاؤ یہ ہمارے والد بیمار ہو گئے، ارے بھائی ذرا میری مدد کر دو. لیکن اے عزادارو اگر دوست نہ دکھائی دے رہے ہو اور خالی دشمن دکھ رہا ہوگا تو آدمی اپنی حاجت کو نہیں پیش کرتا. لیکن اگر مصیبت ہی بہت بڑی ہو تو پھر آدمی دشمن کو بھی پکار لیتا ہے. ارے زینب نے خیمے کا دروازہ پردہ ہٹایا. اب جو حسین نہ دکھے گا تو دوڑی قلعہ زینبیہ میں آئی، دیکھا خنجر چلنے والا ہے. اب دائی نے دیکھا اکبر نہیں نظر آئے، بھائی دیکھا بات نظر نہیں آیا. بس ایک بتا ایک دشمن پہ نظر پڑی. زینب نے کہا ایک بیٹا ارے میرا حسین ذبح کیا جا رہا ہے. اور ایک مرتبہ فریادیاں چلی، آواز ہوئی حسین قتل کر. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پروردگارہ پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگارہ ہماری آنکھیں نم ہیں، ہمارے دل نرم ہیں اس وقت. پروردگارہ آج کی اس مجلس کا جو ثواب ہے وہ جس مرحوم کے لیے منعقد کی گئی ہے، خدایا ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار دے دے. خدایا ان کی گناہ نے کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. پروردگارہ واسطہ محمد و آل محمد کا میرے مالک میرے خالق، ہم
تمام لوگوں کو جلد سے جلد کربلا کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگار ہم سائے میں ہیں، ہم جہاں جاتے ہیں ہمیں سایہ مل جاتا ہے، مگر رسول کی بطول کی قبر آج بھی بے سایہ۔ پروردگار جلد سے جلد جنت البقیع کی تعمیر کی اسباب مہیا فرما۔ میرے مالک، میرے خالق، ہم حضرات یہاں بیٹھے ہیں مگر ہمیں یقین ہے کہ ہم گنہگار ہیں، اللہ ہماری بھی گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ ہم میں سے جو بے اولاد انہیں اولاد عنایت فرما۔ اللہ امام حجت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم تمام لوگوں کو ان کی ناصر مددگار میں شمار فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر کے مرحوم اشفاق علی خان صاحب ابن مرحوم نواب شجاعت خان صاحب کی روح کو ایصال فرمائے۔ بسم اللہ۔ إياك نعبد أنعمت عليهم غير بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله اللهم اغفر للمؤمنين يا حسين